الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان ایک سماجی جانور ہے یا پھر مین از اے سوشل اینیمل۔ یہ کوٹ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ انسانی فطرت میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کا شوق ظاہر کریں گے، تو ایک جنتی کے پلنگ کو لا کر دوسرے جنتی کے پلنگ کے برابر رکھ دیا جائے گا، چنانچہ وہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے رہیں گے۔ ایک نے بھی تکیہ لگایا ہوگا اور دوسرے نے بھی تکیہ لگایا ہوگا، یعنی بالکل کمفرٹیبل ہو کر گاؤ تکیوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ دونوں حضرات دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق بات چیت کریں گے۔ ان میں سے ایک اپنے دوست سے کہے گا، اے فلاں، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں اور فلاں جگہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرمائی تھی، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا تھا۔ اس طرح سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اہل جنت آپس کی آپ بیتیاں ایک دوسرے کو سنائیں گے تو وہ ساتھ ہی ساتھ علم کے مسائل، فہم قرآن و سنت اور احادیث کے متعلق بھی ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، اور یہ تمام گفتگو جو جنتیوں کی ہوگی یہ عربی زبان میں ہوگی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی حضرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوں گے۔ جنتی حضرات جب ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جانا چاہیں گے تو کہا گیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی حضرات یاقوت کی طرح کے خوبصورت سفید سواریوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے، یعنی روبی کی طرح کے خوبصورت سفید سواریاں ہوں گی جن پر وہ جائیں گے زیارت کرنے کے لیے اپنے دوستوں کی، جبکہ جنت میں اونٹ اور پرندے یا گھوڑے کے علاوہ اور کوئی جانور سواری کے لیے نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی حضرات ملاقات کے لیے بھورے رنگ کے اونٹ یعنی براؤن کلر کے اونٹ استعمال کریں گے، جن پر لکڑی کے کجاوے، کاٹھی یا جو سیڈلز ہوں گے وہ لکڑی کے ہوں گے، اور ان کے پاؤں کے تلوے مشک کا غبار اڑاتے ہوں گے، یعنی کہ جب یہ اونٹ چلیں گے تو دنیا کی طرح مٹی نہیں اڑے گی یا غبار نہیں اڑے گا، بلکہ خوشبودار مسک ہوگا جو کہ ان کی اس سے اڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، چنانچہ جب میں گھر کو آتا ہوں تو مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے اور میں صبر نہیں ہو پاتا مجھ سے، حتیٰ کہ میں آپ کی زیارت کو واپس آ جاتا ہوں، لیکن جب میں موت اور آپ کے انتقال کا سوچتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ آپ کا درجہ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ جنت میں داخل تو ہو جاؤں گا لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے، یعنی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اس شخص کو جنت میں ایسے بہترین رفیق اور ایسے بہترین دوست میسر فرمائے جائیں گے۔ ان تمام نعمتوں کو عطا فرمانے کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا کوئی اور نعمت ہے جو تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں عطا کروں؟ تو جنت والے عرض کریں گے، یا اللہ رب العالمین، آپ نے کیا ہمارے چہروں کو بارونق نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت سے نجات نہیں بخشی؟ یعنی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہمیں عطا کی جائے گی؟ اس وقت اللہ رب العالمین پردے ہٹائیں گے اور جنت والوں کو کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے انہیں زیادہ محبوب ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے کہ کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیوں نہ راضی ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے کہ اور کسی مخلوق کو آپ نے اتنا نہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے افضل نعمت عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ایسی کون سی نعمت ہے جو اس سے زیادہ افضل ہوگی؟ فرمایا جائے گا کہ آج میں آپ تمام حضرات کو اپنی رضا
اور خوشنودی عطا کرتا ہوں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. عزیز سامعین کرام, تصور کیجئے زندگی بھر ہماری جد و جہد, ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہوں. اس سے بہتر کیا نعمت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے جنت میں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. مزید حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی حضرات اپنی اپنی نعمتوں کے جب مزے لے رہے ہوں گے, اچانک سے ان پر ایک نور چمکے گا. وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان پر جھانکا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام کریں گے. جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے تو اس وقت جنتی کسی بھی اور نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پردے میں واپس چلے جائیں گے, لیکن اللہ کا نور اور برکت ان کے محلات میں باقی رہے گا. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف مسکراتے ہوئے تجلی فرمائیں گے. سبحان اللہ, اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کو دیکھ کر مسکرائیں. اس سے بہتر بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے کافور کے ٹیلوں پر بیٹھ کر ہر جمعہ اپنے رب کی زیارت کریں گے. آپ سے نے فرمایا کہ جنت میں ایک وادی ہے جو سفید کستوری کی یا مسک کو پھیلاتی ہے. جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مقام علیین سے اپنی کرسی پر نازل ہوں گے. پھر فرمایا کہ اس کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر نصب ہوں گے, اور ان نور کے ممبر پر انبیاء کرام تشریف فرمائیں گے. پھر فرمایا کہ نور کے ممبروں کے اطراف میں سونے کی کرسیاں رکھی گئی ہوں گی, اور ان گولڈ کی کرسیوں پر جوہر کے تاج سجائے گئے ہوں گے. صدیقین اور شہداء ان پر تشریف لا کر ان کو زینت بخشیں گے. پھر فرمایا کہ بالا خاناؤں والے کستوری کے ٹیلوں پر تشریف رکھیں گے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ رونق افروز ہوں گے, پوچھیں گے کہ یہ میری بزرگی کا مقام ہے, تم مجھ سے جو مانگتے ہو وہ مانگو. انسان مانگے گا اور جو مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے گا. پھر فرمایا کہ جنتی کو سب سے زیادہ جمعہ کے دن کے آنے کی طلب ہوگی, انتظار ہوگا کہ جمعہ کا دن آئے, تاکہ انسان کی عزت و مرتبے میں اضافہ ہو, انسان کو اور زیادہ سے زیادہ نعمتیں ملیں, اور انسان اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے. اللہ تعالیٰ کا نور, عزیز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ کا نور اتنا وسیع ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے تو جنتی سجدے میں گر پڑیں گے, مگر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم عمل کرنے کی جگہ پر نہیں رہتے ہو, یعنی کہ اب یہ دنیا نہیں ہے جہاں پر تمہیں عمل کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اس عمل کے میدان میں تم نہیں ہو, بلکہ تم انعام و اکرام کی جگہ میں رہتے ہو. اسی لیے سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ اور جنت کی نعمتوں میں مسرور رہو. جب جنتی سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں چلائیں گے جو مشک کے ٹیلوں کے پاس سے گزریں گی اور انسان کو معطر کر دیں گی اور انسان کو خوشبودار بنا دیں گی. حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے جنتی جنت میں روزانہ 2 مرتبہ اللہ کی زیارت کریں گے, اور ایک مجلس وہاں پر سجے گی. ہر جنتی اس مجلس میں رونق افروز ہوگا, کوئی گوہر کے ممبر پر, کوئی یاقوت کے ممبر پر, کوئی زبرجد کے ممبر پر, کوئی سونے کے ممبر پر, کوئی زمرد کے ممبر پر اپنے اپنے اعمال کے درجات کے مطابق بیٹھے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنائیں گے. اس قرات سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, اور اس سے بڑھ کر اور کوئی عظمت والی یا عظیم چیز کسی نے سنی نہ ہوگی. ایسا خوبصورت سما, ایسے خوبصورت مناظر, ایسی خوشبودار ہوا, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار کا موقع ہمیں جنت میں نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.